دین اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے بھی دو روشنیاں عطا کی ہیں۔ اگر ان دونوں روشنیوں میں سے ایک روشنی ہو اور دوسری روشنی نہ ہو تو بھی منزل تک پہنچنا دشوار، اور اگر دونوں روشنیاں نہیں ہیں تو منزل پر پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ دو روشنیاں کون سی ہیں؟ ایک عقل کی روشنی ہے اور ایک وحی کی روشنی ہے۔ عقل اور وحی کی دونوں روشنی اگر کامل اور مکمل ہیں تو انسان ہدایت کے راستے پر چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ انسان کی دین اور ہدایت کی منزل خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ انسان اپنے اللہ کو پا لے گا۔ لیکن اگر عقل کی روشنی تو ہے، وحی کی روشنی نہیں ہے، تو منزل پر پہنچے یعنی خدا کو پانا دشوار۔ یا وحی کی روشنی تو ہے، عقل کی روشنی نہیں ہے تو بھی خدا کو پانا دشوار، یا یہ کہ دونوں روشنیاں نہیں ہیں تو خدا کو پانے کا سوال ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی تین صورتیں ایسی ہیں کہ تین صورتوں میں انسان کے لیے خدا کو پانا دشوار ہے۔ ایک صورت ہے کہ جس میں وہ خدا کو پانا اس کے لیے آسان ہے کہ عقل کی روشنی بھی اس کی کامل ہے اور وحی کی روشنی بھی کامل ہے، لہذا ان دونوں روشنیوں میں چل کر وہ اپنے اللہ کو پا لیتا ہے۔ اور یہی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل کی روشنی انٹرنل روشنی ہے اور وحی کی روشنی ایکسٹرنل روشنی ہے۔ جہاں پر عقل کی پرواز تھم جاتی ہے وہاں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ گویا کہ عقل اپنی موش گافیاں کر کے جس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتی وہاں سے وحی کی رہنمائی شروع ہوتی ہے۔ عقل اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بہن اور بیوی کے درمیان کیا فرق ہے، عقل اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ حلال و حرام نوٹوں کے اندر، روپے کے اندر کیا فرق ہے، تو گویا کہ عقل کے پاس اس فیصلے کی طاقت اور تاب نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی رہنمائی کرتی ہے کہ بہن اس انسان کے لیے حرام ہے اور بیوی اس کے لیے حلال ہے۔ یہ حلال کا جو نوٹ ہے یہ اس کے لیے حلال، اور یہ حرام کمائی کا جو نوٹ ہے یہ اس کے لیے حرام۔ یہ وحی کی روشنی فیصلہ کرتی ہے، عقل کی روشنی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ وجہ ہے کہ وہ مغربی معاشرے کہ جنہوں نے عقل کو خدا بنایا اور انہوں نے کہا ہم عقل سے ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں، انہوں نے عقل سے جب وہ سوال کر لیا کہ جس سوال کا جواب عقل کے اندر نہیں تھا بلکہ وحی کی روشنی سے پتہ لگایا جا سکتا تھا، تو جب عقل سے پوچھا تو نہ صرف یہ کہ عقل نے رہنمائی نہیں کی بلکہ عقل نے ان کو غلط رہنمائی کر دی۔ یا تو عقل ان کی رہنمائی نہ کرتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھتے، لیکن عقل نے غلط رہنمائی کر دی اور ان کو کہہ دیا کہ بہن اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے، حلال حرام نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، کتے کے گوشت میں اور بکرے کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے، خنزیر میں اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عقل نے ان کو غلط جواب دیا، اس غلط جواب کے نتیجے میں عقل نے ٹھوکریں کھائیں، اور آج تک مغربی سوسائٹی اور مغربی دنیا ٹھوکریں کھاتی نظر آتی ہے۔